أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان. ماہ ربیع الاول اج 18 تاریخ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی شان مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی مرتبت اور
سورت و سیرت دے حوالے دے نال علماء کرام تمام مکاتب فکر دے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنی اپنی محبت دا اظہار کردیا ہویا آپ دا تذکرہ خیر کردے نے۔ یوں تو سارا سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت بیان ہوندی رہندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس دے کئی ایک پہلو نے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی سیرت دے جس پہلو دا ذکر میں دو خطبیاں دے اندر کیتا ہے وہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی نبوت تو پہلی زندگی اور پہلی زندگی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو شان اور عظمت ہے، اجے آپ اللہ دے نبی نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے ہونے والے سچے نبی اور آخری نبی نے۔ تو اتھے بات ختم ہوئی سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تنہائی دے اندر زیادہ وقت گزارن لگ پے غار حرا دے اندر، تو اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو پہلے اشاراتاً کنایاتاً آپ نو یہ محسوس ہو چکیا سی کہ آپ اللہ دے نبی نے، لیکن حتمی بات نہیں تھی، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی نو بتایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جس وقت 40 سال اور 6 ماہ دی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی دا پیغام بھیجے اور وحی اتاری ہے۔ وحی اس دیاں اقسام اور وحی دی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ جمعہ زندگی رہی تے بیان کراں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے آثارات دے اندروں جو پہلی چیز نمودار ہوئی ہے او دا ذکر کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو 6 ماہ تک خواب آندے رہے نے، اور سچے خواب، جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے اسی طرح ہو جایا کردہ۔ سچے خواباں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی نبوت دا آغاز ہویا ہے، اور اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ خواب نبوت دا 46واں حصہ ہے۔ جو میں حدیث پڑھی ہے صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا یہ فرمان موجود ہے، آپ فرماندے ہیں کہ الرؤیا خواب جزء، فرمایا اے حصہ ہے، فرمایا کہ نبوت دا 40واں اے حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فجر دی نماز، نبوت ملن تو بعد دی بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت فجر دی نماز پڑھا لیندے، اپنا چہرہ انور صحابہ دی طرف پھیر دے اور آپ پوچھ دے کہ رات کسے نو کوئی خواب تو نہیں آیا؟ صحابہ کرام کسے نو اگر خواب آیا ہوندا تو آپ دے سامنے بیان کر دے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دی تعبیر فرمایا کر دے۔ یہ خواب اور اس دی تعبیر یہ بھی ایک بہترین اللہ اکبر فن ہے اور اللہ تعالیٰ دی ایک خاص رحمت ہے، اور اللہ پاک نے اس دا تذکرہ کیتا ہے قرآن حکیم دے اندر۔ سیدنا
یوسف علیہ السلام جو اللہ دے بڑے عظیم المرتبت نبی نے، اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو تعبیر، خواباں دی تعبیراں دا علم سکھایا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ اللہ دے بڑے عظمت والے نبی نے، اور جناب یوسف علیہ السلام خواباں دی تعبیر کیا کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہاں نو ایک خواب آیا ہے، اور خواب دا تذکرہ قرآن حکیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خواب دے اندر دیکھتے نے، بچپن دی عمر دے اندر خواب آیا بڑا کمال دا، اور اپنے ابا جان نو کہندے نے اے میرے ابا جان، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے ابا جان، جس وقت کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام نو یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں دیکھنا خواب دے اندر ایک مینوں خواب آیا ہے، 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چند، رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابا جانو مینوں نا سجدہ کر رہے نے۔ اللہ اللہ، ایک خواب دیکھے ہے، اور خواب اپنے ابا جان جو اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے، اور خواب آیا ہے حضرت یوسف اجے اللہ دے نبی نہیں ہوئے، بچپن دی عمر دے اندر خواب دیکھے ہے۔ حضرت یعقوب نو اپنے بیٹے یوسف نال بڑی محبت، بڑا انس، اور اللہ پاک نے بطور وحی حضرت یعقوب نو اے بات بتا دیتی کہ اے تیرا بیٹا ہون والا میرا نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نال اس وجہ تو بھی حضرت یعقوب نو بڑا پیار اور بڑی محبت سی۔ خواب دیکھیا تو خواب دی تعبیر حضرت یعقوب سمجھ گئے، اور جدو خواب دی تعبیر سمجھے نے نا تے اپنے بیٹے یوسف نو آگاہ کیتا ہے اور سمجھایا ہے، اور کی کیا ہے، کہندے نے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا میرے بیٹا، اے جڑا تینوں خواب آیا ہے، اس خواب نو اپنے بھائیاں دے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ اگر تو انہاں دے سامنے ذکر کیتا تے تیرے بارے او تدبیراں بنان گے، کیونکہ شیطان انسان دا واضح دشمن ہے۔ اللہ اللہ، حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ کوئی معمولی خواب نہیں۔ 11 ستاریاں تو مراد حضرت یعقوب دے 11 بھائی نے، حضرت یوسف دے 11 بھائی نے، اور ایک چند تے سورج تے چند تو مراد حضرت یوسف علیہ السلام دے اللہ اللہ باپ اور والدہ حضرت یعقوب اور انہاں دی اہلیہ۔ تو اس واسطے فرمایا اس خواب دی تعبیر اپنے بھائیاں نو نہیں دسنی، اس خواب دا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے سن تعبیر، خواباں دی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، اور اس کا ذکر اللہ نے کیتا ہے
فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی یوسف اساں تانوں چن لے آئے، اللہ اللہ چن لے آئے، اور فرمایا اساں تانوں اپنی نبوت اور رسالت واسطے منتخب کر لے آئے، اور تانوں اسی خواباں دی تعبیر دا علم سکھا دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ اللہ فرمایا جتبیک اسی تانوں چن لیا ہے، اور وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تواڈے تے اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر جناب یوسف علیہ السلام خواباں دی اللہ پاک نے خواباں دی تعبیر دا علم سکھایا ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام تعبیر کیا کر دے۔ اللہ جس وقت عزیز مصر نو خواب آیا ہے، اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت زندان دے اندر سن، یعنی جیل دے اندر سن۔ اللہ جیل دے اندر یوسف علیہ السلام دے نال دو اور قیدی بھی موجود سن۔ انہاں دونوں قیدیاں نو بھی خواب آیا ہے، اور خواب دے اندر جو کچھ نہ دیکھے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے نہ اس خواب دا ذکر کیتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں دی خواب سنی ہے، اور خواب سن کے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں دی خواب دی تعبیر انہاں نو بتائی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اس بات دی ترجمانی کر رہا ہے، فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام دے نال دو جوان اور بھی جیل دے اندر داخل ہوئے، جیل دے اندر قیدی بنے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک کہن لگا مینوں خواب آئی ہے کہ میں خواب دے اندر دیکھ رہا وا انگور نے، اور انگوراں دا میں جڑا او اللہ رس نچوڑ رہا، انگوراں دا میں رس نچوڑ رہا۔ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، تے دوجا کہن لگا میں اپنے سر دے اوپر چنگیر رکھی اور او دے اوپر دے اندر روٹیاں نے۔ اللہ سر دے اوپر چنگیر اور چنگیر دے اندر روٹیاں رکھیاں نے، اور فوق راسی خبزن تاکل الطیر منہ، پرندے آندے نے اور روٹیاں چک چک کے لے جا رہے نے۔ نبئنا بتعویلہ، کہن لگے جناب سانو اس خواب دی تعبیر بتاؤ۔ نبئنا بتعویلہ انا نراک من المحسنین، کہیں در اسی تو انو بڑا نیک اچھا انسان سمجھنے آ۔ اللہ جناب یوسف علیہ السلام نے جیل دے اندر جا کے جڑے جیل دے قیدی نے انہاں نو جڑی اللہ تبلیغ کیتی ہے، اس دا ذکر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے او میرے قید دے ساتھیو، اے دسو نا ذرا رب چوکھے وارا کھاندے نے یا ایک ہی وارا کھاندا ہے؟ اللہ کہن لگے ایک ہی رب جڑا ہے او دی سمجھ ہوندی ہے،
تو حضرت یوسف فرماندے نے پھر کیوں نہیں اس کلے رب دی وحدانیت دا تسی دم بر دے اور او دی عبادت کر دے. اللہ اللہ قال رب السجن احب الی. اللہ 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 کہندے نے مینوں تے ایک ہی رب پسند ہے او میرے قید دے ساتھیو. اللہ اللہ مختصر اے وے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیاں گلاں سن کے نا او بڑے مرغوب ہوئے اور بڑی محبت آپ دے نال انہاں نوں ہو گئی, انس ہو گیا. اور انہاں نوں جڑی خواب آئی ہے نا وہ خواب دا ذکر انہاں دوواں قیدیاں نے حضرت یوسف دے سامنے کیتا ہے. اور جناب یوسف نوں کہن لگے نبئنا بتاویلہ, سانو اس خواب دی تعبیر بھی کر دیو کیونکہ اسی تانوں سمجھنے ہاں تسی بہت اچھے بندے ہو, بہت پارسا بندے ہو, بہت نیک بندے ہو, اور تسی ساڈی اس خواب دے اس مسئلے دا حل کرو گے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میری قید دے ساتھیو تواڈے کول کھانا جڑا تسی کھانا ہے او تواڈا کھانا آن تو پہلا میں تانوں اس خواب دی تعبیر جڑی او کر دینا. ذالکما مما علمانی ربی, فرمایا اے ملکہ اے علم منوں میرے رب نے عطا کیتا ہے. اللہ 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 سبحانہ و تعالی دی عطا ہے. کہن لگے او میرے قید دے ساتھیو جو تانوں خواب آیا ہے, فرماندے نے یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. جس بندے نوں یہ خواب آیا کہ میں انگوراں دا رس نچوڑ رہا, اللہ 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 اے دونوں ہی شاہی جڑا کہ ملازم سن اور دونوں تے الزام لگا ہے, دونوں نوں قید دے اندر جڑا کہ ڈال دیتا گیا ہے. خواب دیکھتے ہیں, حضرت یوسف دی تعبیر کرتے ہیں. آپ فرماندے نے جنوں یہ خواب آیا کہ انگوراں دا رس نچوڑ رہا ہے, فرمایا کہ ایدی تعبیر اے وے فیسقی ربہ خمرن, وہ اپنے سردار اپنے مالک نوں شراب بنا کے پیش کرے گا, شراب بنا کے پیائے گا, یعنی کہ وہ دی بحالی ہو جائے گی. اور فرمایا دوسرا بندہ جنہیں خواب دیکھے ہیں وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, کہ وہ دے سر تو پرندے روٹیاں چک کے جا رہے ہیں. فرمایا فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, اینوں سولی تے لٹکا دیتا جائے گا اور اے دے سر دی کھوپڑی دے اندروں پرندے گوشت نوچ کے لے جان گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ, فرماندے نے اے او خواب ہے جڑی تانوں آئی ہے اور میں ایدی تعبیر کر دیتی ہے. اور فرمایا اے انج ہی ہوئے گا میرے رب دے حکم دے نال. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. تو اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک تعلیم بھی ہے. آپ نے فرمایا جو خواب دیکھو نا اس خواب نوں کسے دے سامنے بیان کرن تو پہلے سوچو کہ اے بندہ جدے سامنے بیان کرنا ہے کنج دا ہے. پہلے دے بارے تانوں علم ہونا چاہیے. خواب دیاں دو قسماں نے, ایک اچھا خواب ایک برا خواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبوت ختم ہو چکی ہے. آپ فرماندے نے نبوت ختم ہو گئی ہے, میں آخری نبی ہاں اللہ دا. آپ دے کول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام آپ اجے اللہ دے نبی نہیں ہوئے, یعنی اللہ دی طرفوں حکم نہیں آیا. آپ نو اجے وحی دے ذریعے نہیں دسیا گیا کہ تسی اللہ دے نبی ہو. نبوت ملن تو پہلے آپ نو خواب دے اندر دکھایا گیا. آپ نو خواب دے اندر آپ نے دیکھے آسمان تو ایک فرشتہ آیا ہے اور انہیں آ کے تے منوں کے آئے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, تسی اللہ دے رسول ہو اور خاتم النبیین ہو.
فرشتے نے آ کے نا یہ نبی علیہ السلام خواب دے اندر یہ بات دسی، اجے آپ اللہ دے حکم دے نال نبی نہیں ہوئے، پہلے دی بات ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر دے نے، اور جو آپ نو خواب دے اندر دکھایا گیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعتاً اس خواب دی روشنی دے اندر، یعنی آپ دی صحیح تعبیر ثابت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً اللہ دے نبی مقرر ہو چکے نے، آپ واقعتاً اللہ دے نبی ہوئے نے، خواب آپ نے پہلے آیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ فرماندے نے ہن نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی کائنات دے اندر نہیں آئے گا۔ صحابہ کہنے لگے آپ بیمار ہوئے اور بخار ہو گیا، نبی علیہ السلام دے سر دے اندر تکلیف ہے، صحابہ آپ دے کول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، انقطع الوحی، وحی تواڈے تو منقطع ہو جائے گی، ہن تے تسی اللہ دے رسول ہو، سانو اللہ دے پیغامات سناندے ہو وحی دے ذریعے، لیکن سونے ہو جدو تسی دنیا تو چلے جانا، انقطع الوحی، آپ تے وحی ختم ہو جائے گی، پھر اسی کی کران گے؟ آپ فرماندے نے میریاں تعلیمات تواڈے اندر باقی رہن گیاں، اور فرمایا اچھیاں خواباں جو نبوت دا ایک حصہ ہے، 40واں حصہ ہے، باقی رہن گیاں۔ اللہ اللہ، یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، صحیح بخاری دے اندر ہے۔ فرمایا نبوت ختم، میں آخری اللہ دا نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا، لیکن فرمایا اچھیاں خواباں، نیک خواباں باقی رہن گیاں۔ وہ کی نے؟ فرمایا بندہ اپنے بارے دیکھدا ہے وہ خواب، اور یا او دے بارے کسے نیک بندے نو خواب ہوندی ہے، یا کسے نیک بندے دے بارے کسے دوسرے نو خواب ہوندی ہے، انہوں دیکھدا ہے کہ یار فلاں بندہ اللہ والا بندہ او فلاں اچھا کام کر رہا ہے، وہ جویں انہوں خواب ہوندی ہے انہوں جا کے دسدا ہے، او اوویں ہی ہو جاندی ہے۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باقی رہے گا، باقی نبوت ختم ہے، کیونکہ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے اللہ اللہ الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ آپ فرماندے نے سچا خواب جڑا ہے نبوت دا 40واں حصہ ہے، اور فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، ہن مبشرات رہ گئیاں نے، نبوت میرے بعد کسے نو اللہ عطا نہیں کرنگے۔ اور صحابہ کہنے لگے مل مبشرات، اللہ دے نبی جی مبشرات کیا نے؟ آپ فرماندے نے الرؤیا الصالحہ، او اچھیاں خواباں نے، نیک خواباں نے، اچھیاں خواباں نے، کوئی بندہ اپنے بارے دیکھ لے یا کو دے بارے کسے نو کوئی خواب آ جائے۔ آپ فرماندے نے یہ چیز باقی رہ گئی، باقی نبوت میرے تے اللہ نے ختم کر دی ہے۔ ہن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے میں بتایا کہ جو خواب دے اندر دیکھ دے نا وہ پورا ہو جاندہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو ایک خواب آیا ہے جنہا ذکر اللہ پاک نے 26ویں پارے سورہ الفتح دے اندر 27 نمبر آیت دے اندر کیتا، جو میں شروع خطبے دے اندر آیت پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماندے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ فرمایا اسی اپنے محبوب نو خواب جو دکھایا ہے، جو نبی علیہ السلام نے خواب دیکھے آئے، خواب کی دیکھے ہے کہ اسی اللہ پاک دے گھر دا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کرنے واسطے گئے اور طواف کر رہے ہیں، ساڈے نال اونٹنیاں بھی سواریاں بھی موجود نے،
جیڑے اللہ دے گھر دے اندر نہر کرن والے اونٹ نے وہ بھی نال نے اور اپنے سارساں منڈوائے نے۔ اللہ اللہ رؤیا لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اے آپ نو خواب ادو آیا جدو نبی علیہ السلام معراج تو واپس آئے نے، اس وقت اللہ دے محبوب پیغمبر نو خواب آیا، اللہ نے خواب آپ دا پورا کر دیتا ہے۔ اور ایک تو خواب ہے، ایک تو معراج ہے جدا ذکر اللہ نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 دے اندر کیتا ہے، اور اگے اس سورت دی آیت نمبر 60 دے اندر اللہ پاک نے آپ دے ایک خواب دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ 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 نبی علیہ السلام نو جو معراج ہویا ہے او روح مال جسد دے ہویا ہے، حقیقتاً یہ آپ دا معجزہ ہے۔ اور آپ نو ایک خواب بھی معراج بھی ہویا ہے، خواب دے اندر بھی نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے جنت دکھائی ہے، جہنم دکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اندر جو آپ دی امت دے گناہ گاراں نو گناہاں دی وجہ تو سزاواں مل رہیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب دے اندر وہ سزاواں دکھائیاں گئیاں نے، کیونکہ یہ ساڈا ایمان ہے اور حقیقت نے مسئلے دی روح نال بھی بات ہے، شریعت دا بھی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انبیاء دے خواب وحی دی قسم ہویا کر دینے۔ مینوں تانوں خواب آئے سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء دے خواب جڑے نے وہ حقیقت تے مبنی ہویا کردے نے، وہ جھوٹے نہیں ہویا کردے۔ اللہ دے بڑے نبی عظیم نبی نے ہزاروں سال پہلا ایک خواب دیکھے آئے، ہزاروں سال ایک خواب آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، اور اپنے بیٹے چھوٹے جے اسماعیل نو آ کے کہندے نے اے میرے بیٹا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اپنے نکے جے بیٹے نو کہن لگے اسماعیل نو او میرے بیٹا میں خواب دیکھیے انی ارا فی المنامی، رات ستیاں میں دیکھے آئے انی اذبحک کہ میں تینوں ذبح کر رہا فانظر ماذا ترى، اور سونیا تیری کی رائے وے۔ تے اسماعیل ننّا جہا اسماعیل ہے کہن لگے ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، جو تسی دیکھ دے ہو او کر گزرو۔ ابا جی تسی کرو جو تانوں خواب آیا۔ ہن ویکھو نا شیطان آ کے کہن لگا حاجرہ پہلو آیا ہے آ کے نا تے ورگلانا شروع کیتا، کنوں تیار کرن نہیں ہے اسماعیل اپنے بیٹے او بیٹے نو جڑا تینوں آخری عمرے ملے ہے، اور پتہ ہے ہی کملیے انہوں کیوں تیار کرن رہی ہے اسماعیل نو ایدا باپ ابراہیم پتہ ہی کی کرن لگا، کہن لگیاں نہیں پتہ۔ انسانی شکل دے اندر شیطان آیا ہے اور کہن لگا اے ابراہیم اے گل کہندا ہے کہ میں خواب ویکھیے میں اپنے اس اسماعیل نو ذبح کرن ڈیا، اور اس دا ذکر انہیں اپنے بیٹے اگے کیتا ہے، اور بیٹے نے کہا ابا جی جو خواب ویکھیا وہ کرو، تے تیرے لخت جگر نو تیرا سرتاج ابراہیم تیرے ننے لال نو ذبح کرن جا رہے ہیں، ڈک لے نو۔ اللہ اللہ شیطان کتھے کتھے آگے بندے نو جڑا ورگلاندا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ساس تے فرمایا، آپ فرماندے نے کہ خواب دیاں دو قسماں نے، خواب ایک رحمان دی طرفوں بھی ہے اور ایک شیطان دی طرفوں بھی ہے۔ آپ فرماندے نے شیطان
ہر کسے دی صورت اختیار کر کے بندے دی خواب وچ آ سکدا ہے، اور نہیں آ سکدا تو فرمایا میں محمد دی صورت اختیار کر کے نہیں آ سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ۔ اور آپ نے فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں جن نے خواب وچ مینوں دیکھے ہے نا انہیں حقیقتاً مینوں ہی دیکھے ہے، کیونکہ میری صورت شیطان اختیار ہی نہیں کردا۔ اللہ ایک دعا کریا کرو یار اللہ کے، اسی کردے ہی نہیں، سانو ہے ہی کوئی نہیں، سانو تڑپ ہی کوئی نہیں۔ اگر تڑپ ہوئے تو میں کہنا اسی اللہ علی جستجو کریے، جستجو کریے۔ اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی خواب دے اندر آپ دی زیارت دا اللہ اگے جڑا ہے نا اسی سوال اٹھائیے، کدی اٹھایا ہے؟ ایمانداری دسو ہاں، اینی زندگی ہو گئی ہے، کیڑا بندہ جنہیں ایک سوال کیتا اللہ کے دعا کیتی کہ یا اللہ میرے محبوب دی خواب دے اندر مینوں زیارت کرا دے، آپ دے چہرے انور دی زیارت کسے کیتے ہے؟ سانو کدی سوال خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ اللہ۔ کیوں کہ دی ایک وجہ ہے، سانو پتہ ہی نہیں ساڈے سونے محبوب دا چہرہ مبارک کس طرح دا ہے، آپ دا حلیہ مبارک۔ یہ میں ہر سال بیان کرنا، لیکن بیان ہی ہوتا صرف کنا دا چسکئیے، اسی سمجھنا بس ٹھیک ہے جی بیان ہو گیا ہے، شعر و شاعری ہو گئی ہے۔ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں، موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگوں۔ یہ تو سننے آنا تھی، یعنی کہ شعر و شاعری ہوندی ہے، سن لینے چسکا آ جاتا بس گل ختم۔ او اللہ دے بندو ایتھے گل ختم نہیں ہونی چاہیے، ایک ایمان ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ سونے ربا کدی ساڈے سونے محبوب دی صورت ہی سانو خواب وچ دکھا دے، مولا دکھا دے سب نو جلوہ حضور دا، سب سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا، اللہ دکھا دے سب نو چہرہ جلوہ حضور دا۔ اللہ اللہ تڑپ رکھو یار اپنے دل رکھو، اور جنہوں تڑپ ہوئے گی نا انشاءاللہ میرا ایمان انہوں ضرور سونے محبوب دی زیارت ہوئے گی، انشاءاللہ ضرور ہوئے گی۔ باقی یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی اگے جا کے میں تمہوں یہ گل سنانی ہے کہ ساڈے سونے محبوب کس طرح دے سن۔ یہ تساں موضوع سننا ہے اور سن کے انہوں یاد رکھنا ہے، اور جو سونے محبوب دیاں میں نشانیاں علامتاں چہرے مبارک دیاں سلوٹاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسد اطہر مبارک جسم دی ساخت بیان کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام دے منہ مبارک کنج دے، آپ دی اکھاں کنج دیاں، نبی علیہ السلام دا ماتھا کنج دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناک مبارک کنج دا، نبی علیہ السلام دے ہونٹ کس طرح دے، سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے یدین کس طرح دے، آپ دے پاؤں مبارک کس طرح دے، انشاءاللہ بیان کراں گے جا کے۔ لیکن یاد رکھنا ہے، اگر تسی یاد رکھو گے تے سونے محبوب دی زیارت اللہ تانوں ضرور خواب اندر کرانگے، کیونکہ آپ فرماندے نے شیطان میری صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام دا ایک اعزاز ہے کہ شیطان آپ دی صورت نہیں اختیار کرتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن ویکھو خواب ایک رحمان دی طرفوں ہے، اور خواب یہ رات نو ستیاں پہ آوندا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے تعبیراں دے فن دے امام ہوئے نے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کتاب دا نام ہے تعبیر الرؤیا۔ ایک کتاب گھراں دے اندر رکھو، بڑی اچھی کتاب ہے، یعنی خواب اور اس دی تعبیر۔ بازاروں کئی قصے ملتے ہیں، خواب نامہ تعبیراں ملدیاں نے، وہ کچھ صحیح بھی نے کچھ نہیں بھی صحیح، لیکن اے صحیح مستند ذخیرہ ہے خواب اور اس دی حقیقت۔ میں سمجھنا جتنے بھی انسان نو خواب آتے ہیں نا،
تمام دا ذکر امام صاحب نے اپنی اس کتاب کیتا ہے. بڑی کمال دی کتاب ہے, بڑی زخیم کتاب ہے, تعبیر الرؤیا امام ابن سیرین رحمہ اللہ دی. اور امام صاحب فرماندے نے کہ خواب رات دے اندر آن والا او حقیقت تے مبنی ہویا کردا ہے, سچا ہوندا ہے. فرماندے نے دیاں 3 قسماں نے, یعنی رات دے 3 حصیاں دے اندر آن والا خواب رات دے 3 حصے نے. پہلا حصہ بندہ رات نو سوندا ہے عشاء پڑھ کے اور سوندیاں ہی انہوں خواب آ جاندی ہے, او دی بھی کوئی تعبیر ہوندی ہے. آپ فرماندے نے جڑا اس حصے چ خواب ویکھے نا او دی خواب دی تعبیر دا پیریڈ ہے 5 سال. 5 سالاں دے اندر اندر او دی خواب دی تعبیر ضرور ظاہر ہوئے گی. اور فرماندے نے دوسرا حصہ ہے بندہ خواب دیکھدا ہے رات 12 بجے تو اگے پیچھے دیکھدا ہے, تو فرمایا اس دا پیریڈ ہے 5 ماہ. 5 مہینیاں دے اندر اندر او دی تعبیر جڑی ہے ضرور ظاہر ہوئے گی. اور فرمایا ایک بندے نو خواب ہوندی ہے بالکل فجر دے طلوع ہون دے قریب تہجد ویلے, جنہوں ایام عرف دے اندر کہنے ہیں. حالانکہ تہجد دا ٹائم جڑا نا عشاء دی نماز تو شروع ہو جاتا ہے, لیکن افضل ٹائم جڑا روحانی ٹائم ہے نا جہدے اندر بہت ہی روحانیت ملتی ہے وہ 12 بجے تو بعد ہوتا ہے. کیونکہ ساڈے سونے رب تعالی آسمان تو آسمان دنیا تے اپنے عرش تو اپنی کرسی تو اپنی شایان شان کما یلیق بشان ہی, جس طرح ساڑھے رب دی شان ہے, اللہ پاک آسمان دنیا تے پہلے آسمان تے رات 12 بجے تو بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالی تشریف لے آندے نے. اور 12 بجے تو بعد روحانی ٹائم ہوتا ہے, اور اس تو اگے کہ جویں گزرتا جائے گا اویں روحانیت ودتی جائے گی. اور کدی یہ جلوے لیا کرو یار, کدی یہ روحانیت یہ ذائقہ چکھو تے صحیح. تمہیں اللہ دی قسم ذائقہ لگ گیا نا پھر تمہیں مزہ آئے گا زندگی دا. تہجد دے ٹائم اٹھو, فجر تو پہلے اٹھو, اٹھ کے کوئی وضو کرو اور رب سامنے کوئی مناجات کرو, کوئی 2-4 نفل پڑھ کے اللہ دے سامنے کوئی رو رہا کرو, کوئی گڑ گڑایا کرو, کوئی رب کو منگیا کرو. یہ وقت روحانیت پان والا بھی ہے اور وقت دعاواں دی قبولیت دا بھی ہے. فرماندے نے اس وقت جڑے بندے نو خواب آندی ہے نا او دی خواب 10 دن دے اندر اندر او دی تعبیر ظاہر ضرور ہوندی ہے, 10 دن دے اندر اندر. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میں پہلے دسیا ہے کہ جس وقت فجر دی نماز پڑھا لیندے اپنے صحابہ دی طرف چہرہ کر دے اور فرماندے کسی نو کوئی خواب آیا ہے تو بیان کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ اپنے خواب دس دے اور سونے محبوب دی تعبیر فرماندے. ایک تے اچھی خواب دی تعبیر ہے, او خواب اگر دیکھیے نا خواب ہوندی ہے رات دے کسے حصے چ. اللہ اے اچھی خواب اس بندے نو آئے گی جڑا بندہ رات نو سون لگیا مسنون طریقے نال جڑا کہ اہتمام کردا ہے سون دا. اوے وضو کرو, مسواک کرو, وضو کرو اور 2 نفل پڑھو اور اپنے بستر تے آن تو پہلا انہوں کپڑے نال جھاڑو, بسم اللہ پڑھ کے اتے بیٹھ کے رات سون دے اذکار کرو. سون دے اذکار کنوں آمدے نے تے کیڑا کردا ہے, بس چند کن جنہوں آمدے نے تے کردے نے, وگرنا کوئی گل نہیں. ہوں تے آ جڑا نیٹ آ گیا نا انہیں اونج ہی ساڈے کولے روحانیت اونج ہی کھو لئی ہے. اینوں جناب رات نو انج لمیا پی کے 1 نہیں 2 تکیے رکھ کے تے انج جناب وہنے آ وہ ویڈیو وہندے نیندر آؤندی ہے, پتہ نہیں کتنے موبائل ڈگ پیا ہے, پتہ ہی نہیں ساری رات غفلت دے اندر ہی ستے ہیں. خواب سانوں کھے آنی ہے, سانوں خواب وہی آنی ہے جو ہی ڈرامے وہنے فلماں وہنے. وہ میرا ہر کئی رات نو خواب ویکھ اور رولا پا چھڑدے نے, وہ ڈراؤنی خواب آ جاندی. کیوں ڈراؤنی ہوندی کہ سون لگیا وہنے ہی اسی ڈراؤنیاں چیزاں تے خواب کیوں نہ ڈراؤنی ہے. کیوں نہیں خان صاحب, خواب بھی تو ڈراؤنی آنی ہے نا. جدو کم ڈراؤنے کرنے نے پھر خواباں بھی ڈراؤنیاں ہی آن گیاں. کم اچھے کرو خواباں اچھیاں آن گیاں. اللہ جنت دیکھو گے, جنت دیاں نعمتاں دیکھو گے, اللہ سونے مناظر دیکھو گے, اور اللہ پاک دا گھر بیت اللہ الحرام دیکھو گے, نبی پاک دا روضہ پاک دیکھو گے. اللہ سونیاں خواباں آن گیاں جے رات نو اپنی نیند کرن تو پہلا تسی اہتمام اچھا کرو گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے اچھی خواب کوئی آئے نا وہ کسے
اچھے عالم دے کولوں دی تعبیر کراؤ، وہ دی تعبیر ضرور ہوندی ہے، کوئی خواب ایسا نہیں جی دی تعبیر نہیں ہے، وہ دی تعبیر ضرور تعبیر کرایا کرو۔ جو خواب دیکھیے اچھی خواب جڑی جی دی کوئی تعبیر ہوندی ہے نا، وہ دے میں تمہیں ایک علامت دسنا، وہ خواب بندے نو بھولدی نہیں۔ جیڑی رات نو خواب دیکھیے، رات دے کسے حصے چ اگر وہ دی کوئی تعبیر ہے تو وہ رات دی خواب دیکھی دنے بھی تواڈے ذہن دے اندر گھومدی رہے گی تا وقت کہ تسی وہ دی تعبیر نہ کرا لو۔ وہ خواب دی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہویا کرتی، وہ دی تعبیر کرایا کرو کسی عالم دے کولو، جیڑا عالم وہ دی تعبیر کرنی جاندا ہے۔ اور دوجی قسم ہے برے خواباں دی، جو شیطان دی طرفوں نے برا خواب کسی نو آئے وہ دی تعبیر عالم کولو ہی کرانی چاہیے، کسی پیڑے بندے نو نہیں دسنی چاہیے کہ ہم دسو گے۔ وہ نبی علیہ السلام فرماتے جڑی بندہ خواب دیکھتا ہے نا، وہ دی خواب دی تعبیر پرندے دے پاؤں دے نال معلق رہندی ہے، جامع ترمذی دی روایت ہے، اور تا وقت ہے کہ بندہ انہوں بیان کر دے، جے بیان کر دے گا وہ اونج ہی ہو جائے گی، اگر نہیں بیان کردا تو وہ نہیں ہوئے گی۔ اور وہ دے نہ ہون تو پہلا اللہ دے رستے دے اندر کچھ صدقہ کر دیو، کیونکہ صدقہ اور نیکی یا نوئی نیکی کرو، ذکر نماز پڑھ لو، یہ ایسے عمل نے یہ اللہ بلاواں نو ٹال دیندے نے۔ شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ بندے تے کوئی نہ کوئی آفت و مصیبت جڑی ہے وہ اتر دی رہے، اور شیطانی خواباں بھی ہوندیاں نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات نو ستیاں اگر کسی کو بری خواب آئے، ڈراؤنی خواب آئے، جہدے بندہ کئی دفعہ دن بھر جو ویکھدا ہے رات نو وہ سامنے آندیاں نے چیزاں۔ چنگی شے ویکھیا کرو دنے بھی، بھڑی شے نہ دیکھیا کرو، او نوجوانوں او بچیو، چنگیاں چیزاں ویکھیا کرو، بریاں چیزاں نہ دیکھیا کرو۔ رات نو ہی تواڈے خواب ہی تانوں آ کے ستان گیاں، تانوں پریشان کرن گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے چنگیاں چیزاں دیکھو، رات نو اچھیاں خواب آن گیاں۔ بری خواب آپ فرماندے نے کہ اگر بندے نو آئے تو کی کرے، اٹھے اور فوراً اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھکار دے، یعنی پورا منہ بھر کے تھکنا نہیں، تھوڑا تھوڑا انج جڑا تھو تھو کر دے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پڑھے۔ یہ گلاں تے اور بھی بڑیاں نے میں اگے بیان کرا، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیندا۔ اگے انشاءاللہ تعالی اے ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ تسی آکھو او موضوع کیڑا بیان کر دیتا ہے، اے موضوع نبی علیہ السلام دی سیرت نال اٹیچ ہے، کیونکہ آپ سے میں دسنا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ دے نبی جدوں آپ بنے نے کس طرح بنے نے۔ اللہ پاک نے آپ نو اپنا نبی 40 سال تے 6 ماہ دی عمر دے اندر منتخب فرمایا، اور 6 ماہ جڑے نے نا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اچھیاں خواباں ہوندیاں رہیاں نے، اور جو خواب آپ دیکھتے نے وہ آپ دی خواب پوری ہوندی ہے۔ اور خواب بھی فرمایا کہ اے نبوت دا 40واں حصہ ہے، اور نبی علیہ السلام فرماندے نے مومن دا خواب جیڑا ہے اے اللہ دی طرفوں ہے، اور فرمایا اے ایک اللہ دی رحمت ہے، جو انسان نو مومن نو خواب ہوندا ہے اے رب دی رحمت بن کے ہوندا ہے۔ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام اگے ہن اے خواباں تو بعد باقاعدگی دے نال نبی علیہ السلام تے حضرت جبریل امین آپ تے وحی لے کے اترے نے، اور پھر وحی کس نو کہا جاندہ ہے، اور پھر وحی دیاں اقسام کیا نے، بڑا دلچسپ موضوع ہے، آئندہ انشاءاللہ جمعہ بیان کراں گا۔ اور میں دعویٰ کر رہا کہ اے بھی موضوع تساں نہیں سنیا ہوئے گا میرے تو پہلا، اے بیان کرن تو پہلا کسے کو اس طرح، اور جو آئندہ جمعہ اللہ دی توفیق نال بیان کراں گا نا وہ بھی تسی اس طرح کسے عالم دے کول سنیا نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ دعویٰ نہیں، لیکن یہ مینوں اللہ دی رحمت تے یقین ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو چیزاں تواڈے سامنے بیان کراں گا بڑیاں علمی باتاں انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی بیان کراں گے۔ وقت تر پہنچو، وما علی الا البلاغ۔